حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ اس وقت ماہ رمضان کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ بابرکت ایام ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی اہمیت کے حامل اور قدر و منزلت والے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کا یہ وہ آخری عشرہ ہے جس کے اندر شب قدر جیسی اہم راتیں ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے ہی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص قیام اللیل فرمایا۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی سعادت، اہمیت اور فضیلت والی ہے۔ ہم اور آپ اس کے دن اور رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور جو دن اور ایام رہ گئے ہیں ہم ان سے بھرپور استفادہ کریں، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے سے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا ہے کہ جب رمضان آخری عشرے میں داخل ہوتا، رمضان کا آخری عشرہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے بارے میں، آپ کی نیکیوں کے بارے میں، آپ کے اعمال صالحہ کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہی دیتی ہیں، اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ ایقظ اہلہ شد میثرہ۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو شب بیداری فرمایا کرتے تھے، راتوں کو آپ جاگا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو بھی آپ جگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ نبی کا طریقہ تھا، یہ نبی کا عمل تھا۔ نہ صرف یہ کہ آپ عبادت فرماتے بلکہ آپ صحابہ کرام کو بھی تلقین فرماتے، ازواج مطہرات کو بھی ترغیب دلاتے، اپنے اہل خانہ کو بھی آپ بیدار فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عبادت کا حکم دیتے، اور بطور خاص اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں نے قیام اللیل کیا، کیا تم دونوں نے نماز تہجد ادا کی؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کے آخری پہر میں عبادت کے لیے بیدار کیا کرتے تھے۔ اپنے معمول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کو عبادت کی غرض سے، قیام اللیل کی غرض سے آپ بیدار کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ چنانچہ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سو جاتے ہیں، ہماری جانیں، ہماری روحیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ رب العالمین ہمیں بیدار کرے گا تبھی ہم اٹھیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ سورہ کہف کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے اور اپنی تائید میں وہ دلیل پیش کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ الغرض یہ واقعہ ہمیں آپ کو پیغام یہ دیتا ہے، یہ واقعہ ہمیں سبق اور درس دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات میں جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، اپنے داماد کو اٹھاتے، اپنی بیٹی کو اٹھاتے۔ یہ نبی کا طریقہ تھا، اور اسی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے اندر اس قدر جافشانی اور محنت سے کام کیا کرتے تھے، محنت سے کام لیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اس قدر آپ محنت کرتے عبادت کے لیے کہ اور دیگر عشروں میں اور دیگر ایام میں اس قدر آپ محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت کو اپنے سامنے رکھیں، ہمیں درس اور پیغام ملتا ہے۔ یہ رمضان جا رہا
رہا ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری سعادتوں کو لے کر کے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا، آپ کی زندگی کا، ہم میں سے کسی بھائی اور بہن کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ ہم اور آپ یہی مان کر کے چلیں کہ یہ رمضان جو جا رہا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ آخری وقت ہے، یہ آخری ایام ہے۔ نہ جانے اس کے بعد ہمیں نصیب ہو کہ نصیب نہ ہو۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر ہوگی، یہ کیفیت آپ کے اندر ہوگی، ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ کیفیت ہوگی کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، انشاءاللہ رحمان ہمارا دل، آپ کا دل عبادت کی طرف مائل ہوگا، توبہ استغفار کی طرف مائل ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے علمنی یا رسول اللہ فاوجز، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی چیز سکھلا دیجئے، لیکن آپ یاد رکھیں ہم کو مختصر نصیحت کیجئے، لمبی چوڑی آپ ہم کو واضح نہ فرمائیے، مختصر آپ ہم کو نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا پیغام دیا، وہی پیغام آج کے خطبے کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صلی صلاۃ مودع، تو ایسے نماز پڑھو تم ایسا تم کو لگے کہ ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد ہم کو پھر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کی طرف جھکے گا، یہ دل توبہ استغفار کرے گا۔ تو چنانچہ ہم اور آپ تصور کریں اور یقین کریں کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان جو جا رہا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم جو بھی عبادت کریں گے، روزہ رکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہو سکتا ہے ہم تھکاوٹ کا احساس کریں، ہو سکتا ہے ہم پیاس کا احساس کریں اور بھوک کا احساس کریں، لیکن یاد رکھو یہ تھکاوٹیں، یہ پیاس اور یہ بھوک، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ رحمان اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ابھی شام ہوگی آپ افطار کر لیں گے، ابھی جو شب گزری ہے، جو رات گزری ہے، یہ شب قدر کی رات تھی، یہ قدر و منزلت کی رات تھی۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے الحمدللہ قیام اللیل کیا ہے، رات میں شب بیداری کی ہے، تلاوت قرآن کیا ہے، رات گزر گئی اور جب وہ لوگ صبح کیے ان کے جسم میں تھکاوٹ کے آثار تھے، انہیں تھکاوٹ کا احساس تھا، لیکن تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے اور جو انشاءاللہ اجر ملنے والا ہے، ثواب ہے، وہ انشاءاللہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہمیں آپ کو یقین آئے، ہم اور آپ روزہ افطار کرتے ہیں الحمدللہ، روزہ افطار کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، جو دعا بتلائی ہے، کیا ہم نے آپ نے کبھی اس کے معنی پر غور کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں روزے دار جب روزہ کھول لے، پانی پی لے، کھجور کھا لے، وہ دعا پڑھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ کیا اس کا معنی ہے؟ پیاسے بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن انشاءاللہ رحمان ہماری قیام اللیل کا، ہماری تلاوت کا، ہماری عبادت کا انشاءاللہ یہ اجر باقی رہنے والا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اس قدر آپ عبادت فرماتے تھے، اس قدر عبادت فرماتے تھے کہ آپ کی زندگی سے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ایام میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موت سے قریب جا رہے تھے، آپ کے زندگی کے ایام ختم ہو رہے تھے اور آپ سے موت قریب آنے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ نے غور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندگی میں رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کو مکمل
मुकम्मल आप सुनाया करते थे जिब्रील अमीन को, लेकिन जिस साल आपकी वफात होनी थी आपने जिब्रील अमीन को पूरा कुरान 2 मरतबा पढ़ करके सुनाया। जैसे जैसे आपके जिंदगी के याम खत्म हो रहे थे, आप मौत से करीब आ रहे थे, आपकी इबादतें बढ़ रही थी, आपका तौबा इस्तिग़फ़ार बढ़ रहा था। हो सकता है हम में से और आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है, नबी को कैसे मालूम था ये रमजान आखिरी रमजान है, नबी को कैसे मालूम हुआ कि हमारी मौत आने वाली है? मेरे भाइयों, इशारा था अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। कुरान करीम की सूरह उतरती है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब अल्लाह की मदद आ जाएगी, मक्का फतेह हो जाएगा, ऐ नबी आप लोगों को देखेंगे लोग फौज दर फौज, जमात दर जमात इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मक्का फतेह होगा, इस्लाम का परचम बुलंद होगा, इस्लाम हर तरफ फैलेगा, फूलेगा। और ऐ नबी जब ऐसी चीजों को आप देख लीजिएगा, फसब्बे बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, आप समझ जाइएगा दुनिया में मेरा आने का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। अब आप अपने रब की तारीफ कीजिएगा, वस्तगफिरहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मगफिरत तलब करिएगा, इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। ये नबी को पैगाम था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मजलिस में सहाबा किराम को बैठाला करते थे, बदरी सहाबी थे, लेकिन उन्हीं बदरी सहाबी में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े कमसिन सहाबी थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ को इतराज हुआ, उमर मोमिनों के अमीर, हम आपकी मजलिस में बैठते हैं, ये सहाबा है, ये अबू बकर है, ये उस्मान गनी है, ये अली मुर्तज़ा है, ये बुजुर्गान दीन है, अजिल्ले सहाबा किराम की जमात है, लेकिन आप अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अपने से करीब बैठाते हैं, हमको तकलीफ है कि आप बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ लोगों जरा ये तो बताओ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इस सूरह में अल्लाह का क्या पैगाम है? सहाबा ने जवाब दिया, ऐ मोमिनों के अमीर उमर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशारत दी है मक्का फतेह होने वाला है। अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी है कि मक्का फतेह होगा, लोग इस्लाम ले आएंगे, आप शुक्रिया अदा करिए। आपने और दीगर सहाबी से पूछा, किसी ने कुछ न बताया, फिर आपने आखिरी में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा, ऐ अब्दुल्लाह तुम बताओ इस सूरह का पैगाम क्या है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, ऐ चचा जान, इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की जानिब इशारा किया है और अपने नबी को हुक्म दिया है, जब मौत आने वाली हो और आपकी जिंदगी की आखिरी अय्याम हो तो आप कसरत के साथ अल्लाह की तारीफ में लग जाइए, वस्तगफिरहु, तौबा इस्तिग़फ़ार में लग जाइए। चुनांचे हमारी जिंदगी का आखिरी अय्याम हो सकता है, रमजान आखिर हो सकता है, हम और आप कसरत के साथ मेरे भाइयों तिलावत कुरान के साथ साथ तौबा इस्तिग़फ़ार पर भी जोर दें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। आज हम में से अक्सर साथी जो अभी हाल में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ अक्सर 40 साल के रास करने वाले हैं। इस मस्जिद में, छोटी सी मस्जिद थी, जब मैं इस मस्जिद में आया था मेरी उम्र 22 साल की थी और आज 22 साल गुजर गए, 40 साल हम और आपके रास हो गए। मैं खास तौर पर और हमारे बहुत सारे चचा हैं, भाई हैं, क़राबतदार हैं, 40 साल के ऊपर हैं। क्या हमने कुरान में गौर किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या पैगाम दिया? हत्ता इज़ा बलगा शुद्दा व बलगा 40 सना, जब कोई इंसान, कोई कलमा पढ़ने वाला अपनी उम्र की पुख्तगी को पहुंच जाए, 40 साल उसकी उम्र हो जाए, वो क्या करे? अल्लाह ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। 40 साल के हो गए हो तो ये दुआ पढ़ो, रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती व इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अब बाद में ये न कहना मौलवी साहब दुआ लिख दीजिए, कुरान करीम है, 26वां पारा है, सूरतुल अहकाफ है, आयत नंबर 15 है। आप कुरान को खोल लीजिएगा, 26वें पारा सूरह अहकाफ की 15वीं आयत को पढ़ लीजिएगा, आपको ये दुआ मिलेगी जिसका माना ये है 40 साल हो जाने के बाद अब बंदा अल्लाह से तौफीक मांगे, रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती, ऐ अल्लाह हमें तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं, तेरी उन नेमतों का जो
نبی نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے، ایسے نیک عمل کی ترغا ہو جس سے کہ تو راضی ہو جا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میں باپ بن چکا ہوں، میری اولاد ہے، اے اللہ میری اولاد کی بھی تو اصلاح فرما دینا۔ وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں تیری طرف جھکنے والا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ 40 سال اگر ہماری عمر ہو چکی ہے، ہمیں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہم اور آپ ذرا سوچے غور کریں، یہ آخری عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، لیکن جب بات آئی آخری عشرے کی اور آخری عشرے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی، آخری عشرے میں قیام اللیل کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ماہ رمضان کے آخری عشرے کی قیام اللیل کی رغبت دلائی ہے، اور آپ نے اس کا ثواب بتایا ہے۔ ویسے آپ نے سنا ہوگا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز ادا کی، لیکن یہ بھی حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے شب قدر میں قیام اللیل کیا، اللہ اکبر، جس کا ہماری مساجد میں الحمدللہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے شب قدر میں قیام اللیل کیا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی جماعت کو رسول اللہ کے عمل پر غور کرتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس قدر آپ ترغیب دیا کرتے تھے، رغبت دلایا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری بیان فرماتے ہیں ہم نے نبی کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کیا، 23 رمضان گزر گئے، 22 رمضان، 23ویں رمضان اور 23ویں رات کا جب آغاز ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، رات جب تہائی گزر چکی تھی اس وقت، اور آپ نے صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی، بڑی پیاری نماز، صحابہ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ پھر آپ 24ویں رات کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب قدر کو آپ کی تشریف لے آئے، نصف رات کو صحابہ کرام کو اس نماز کے بارے میں علم ہوا، لوگ بہت دور دراز سے مسجد نبوی کی طرف آئے کہ ہم نبی کے پیچھے قیام اللیل کریں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ نبی کے پیچھے قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه، کاش آپ پڑھاتے جاتے اور ہم کھڑے ہو کر کے آپ سے قرآن کو سنتے جاتے، کاش کہ آپ پوری رات اس نماز کو پڑھاتے، ہم تھکنے والے نہیں تھے۔ بڑی پیاری یہ نماز ہے، اللہ کی طرف مائل کرنے والی یہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام مع الامام، اللہ اکبر، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، جو بندہ پورے ایمان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ امام کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، اے میرے صحابہ، اس کو پوری رات تراویح کی نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں رمضان کو تشریف نہیں لے آئے، 26ویں رات کو، پھر آپ 27ویں شب قدر میں اپنے اہل و عیال کو آپ نے اٹھایا، بیدار کیا، دعا نساءہ و اہلہ کے الفاظ آتے ہیں، اپنے ازواج مطہرات کو، اپنے گھر والوں کو آپ نے بلایا اور تمام صحابہ و صحابیات جمع ہوئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کیا، اور اس قدر آپ نے لمبا قیام کیا، اس قدر آپ نے لمبا قیام کیا۔ صحابہ کا بیان ہے تخوفنا الفلاح، ہم کو خوف لاحق ہوا کہیں ہماری آج سحری ختم نہ ہو جائے، اتنا لمبا قیام اللہ کے نبی نے کیا۔ رات کے آخری حصے میں آپ نے شروع کیا اور لمبا قیام کیا۔ چنانچہ صحابہ نے کہا ایسا محسوس ہوا کہ ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ تو ہم اور آپ ذرا دیکھیں ماہ رمضان کے آخری عشرے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن آپ نے قیام فرمایا تھا، یہی رمضان کے وہ آخری عشرے تھے، یہی رمضان کے وہ آخری ایام تھے۔ چنانچہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے آخری پہر میں بیدار ہوئے آخری پہر میں، اور وہ چل پڑے اللہ کے نبی کی مسجد کی جانب، مسجد نبوی۔
2 بجے کا ٹائم رہا ہو، 3 بجے کا وقت رہا ہو، جا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، اللہم انکا دعوتنی فاجبت وامرتنی فاطعت وہذا السحر فاغفر لی۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے آواز سنی، اس گھر کے قریب میں کھنچتا ہوا چلا گیا اور اس گھر کی دیوار سے میں نے اپنے کان کو لگا لیا، غور سے میں سننے لگا، وہ بندہ بار بار کہہ رہا ہے اللہم انکا دعوتنی فاجبت وامرتنی فاطعت وہذا السحر فاغفر لی۔ میں نے آواز پر غور کیا تو وہ آواز عبداللہ ابن مسعود کی تھی۔ میں آگے بڑھا، مسجد نبوی میں گیا، عبادت کیا، نماز فجر سے فارغ ہوا، عبداللہ بن مسعود کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا اللہم انکا دعوتنی فاجبت، اے اللہ تو نے مجھ کو بلایا میں حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ کو پکارے میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تو نے مجھ کو بلایا تھا میں آ گیا، وہ امرتنی فاطعت، تو نے مجھ کو حکم دیا میں تیری اطاعت کے لیے حاضر ہو گیا، وہذا السحر فاغفر لی، اے اللہ یہ سحر کا وقت ہے، یہ سحری کا وقت ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے عبداللہ بن مسعود تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم نے رات کے آخری پہر کو تم نے خاص کر لیا دعائے مغفرت کے لیے؟ کہا امیر المومنین عمر فاروق بات دراصل یہ ہے کہ جب اولاد یعقوب جنہوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، مصر کے بازار میں جا کر کے ان کو بیچ دیا گیا تھا، اور جب ان کا راز فاش ہو گیا، جب لوگوں نے جان لیا کہ یوسف کو کنویں کے پھینکنے والے دشمنوں کا کام نہیں، یہ تو اپنوں کا کام ہے، اپنے سگے بھائیوں اپنے بھائیوں کا یہ کام ہے، چنانچہ وہ بھائی بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے ابا حضور پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے میرے ابا جان ہم گنہگار ہیں، آپ ہم جیسے گنہگار کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، دعائے مغفرت آپ انا کنا خاطئین، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں۔ تو پیغمبر یعقوب نے فوراً دعائے مغفرت نہیں مانگی، بلکہ اگلی آیت جو حافظ ہیں وہ جانتے ہیں کیا کہا، قال سوف استغفر لکم ربی، اے میرے پیارے بچوں غم نہ کرو، ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہوں نے اپنی اس دعائے مغفرت کو کرنے کے لیے رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جس کو ہم رات سحری کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کو منتخب فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا سورہ زاریات میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اے لوگوں متقی جانتے ہو متقی کون ہے؟ جانتے ہو پرہیزگار کون ہے؟ اللہ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، پرہیزگار وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فوراً نماز عشاء پڑھے نہ تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے لیے بوڑھے ہو گئے، پیروں میں درد ہو گیا، کمر ٹیڑھی ہو گئی، ان کو ٹی بی ہو گئی، ان کو مرض ہو گیا، نہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ نے کہا یہ متقیوں کی پہچان ہے، ہم تم کو بتاتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، متقی لوگ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت اٹھ کر کے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اے لوگوں قرآن کے ماننے والوں اللہ سے تم مغفرت کی دعا کیوں نہیں کرتے ہو تو اللہ تم پر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا وظیفہ تھا۔ یہ مہینہ دعائے مغفرت کا ہے، ہم اور آپ مغفرت کی دعا کریں خصوصیت کے ساتھ۔ اور تیسری بات، ماہ رمضان کا جو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اسی میں شب قدر ہے، اور اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جافشانی اور محنت سے کام لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی کہ اس مہینے میں ایسی رات ہے جو اس رات کی فضیلتوں سے، جو اس رات کی سعادتوں سے، جو اس رات کے فیوز و برکات سے محروم ہو جاتا ہے، فقط ہوریبا، وہ بڑا بدنصیب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں لگ گئے۔ وہ رات ہے کون سی جس کا پانے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا کہ ہم کو وہ رات ڈھونڈنا ہے۔ جبریل امین آئے اور کہتے ہیں یا محمد ان الذی تطلب امامک، آپ کو جس رات کی تلاش ہے وہ آپ کے آگے ہے، آپ گھر چلے گئے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوا، پھر آپ آ کر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین کی آمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان الذی تطلب امامک، جس کی تلاش میں آپ کوشاں ہیں وہ آپ کے اور آگے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں صحابہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا فإنی رأیت لیلۃ القدر، اے میرے صحابہ وہ شب قدر، قدر و منزلت کی وہ رات اللہ رب العالمین نے مجھ کو دکھلا دیا، مجھ کو معلوم ہو گیا۔ وإنی نسیتها، لیکن پھر اس کے بعد مجھ کو بھلا دیا گیا وہ رات کون سی تھی۔ لیکن یاد رکھو فإنها فی الوتر فإنها فی العشر اواخر فی الوتر، وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، آپ خوش ہو گئے، مسجد سے اٹھے، ابھی آپ نے سجدہ کیا تھا، بارش ہوئی تھی اور وہ مسجد جو کچی تھی اس کا فرش بھی کچا تھا، اس کی چھت بھی کھجور کی چھال کی تھی، پانی نیچے آ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا کأنما اسجد، گویا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی اور پانی میں۔ نبی فارغ ہوئی اور صحابہ کی جانب آپ دوڑے کہ میں صحابہ کو بتا دوں، صحابہ فلاں رات شب قدر ہے، قدر و منزلت کی وہ رات ہے، اس رات تمہیں عبادت کرنی ہے۔ نبی چلے صحابہ کو خبر دینے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے، لیکن راستے میں دو مسلمان ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر کے دستے گریباں سے جھگڑا کر رہے تھے۔ جیسا کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، بہت سارے شیاطین چھوٹے ہوئے ہیں شکل انسانی میں، جو ایک دوسرے کو تگودو کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، مار پیٹ کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ عبادت کے مہینے میں بھی ان کو چین اور سکون نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہی ہے، ہماری روش یہی ہے کہ ہم جب بھی کرتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ آخری عشرہ ہو۔ تو نبی نے کہا دو مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، ان کو ہٹانے اور بچانے میں اللہ رب العالمین نے میرے ذہن سے اس چیز کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر یوں آتا ہے معہما الشیطانو، ان دو جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ میں شیطان تھا۔ تو معلوم یہ ہوا سرکش شیاطین تو قید ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے جو شیطان ہوتے ہیں نا یہ آزاد رہتے ہیں لوگوں کو ورگلانے کے لیے، جھگڑا کرانے کے لیے۔ نبی نے کہا معہما الشیطان، ان کے ساتھ دو شیطان تھے، میں نے ان کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تو یہ رات مخفی اور پوشیدہ، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ وہ چیز جب پوشیدہ رہے گی تو ہم اور آپ زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ کوشش کریں گے، 5 طاق راتوں میں شب بیداری کریں گے تاکہ وہ رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، وہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے زمانے کے جو پیغمبر رسول آتے تھے ان کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی، 1000 سال تک وہ جیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ وہ لوگ اتنا جیے، اتنی عبادت کی، اور ہماری عمر تو بڑی چھوٹی ہے، مختصر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو ایک خاص عبادت کی رات بتلا دی کہ اگر اس ایک رات میں تم عبادت کرو گے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ 1000 مہینے کو اگر آپ اس کو تقسیم کریں، ڈیوائڈ کر کے آپ جب اس کو نکالیں گے تو علماء نے لکھا ہوا ہے 83 سال اور 4 مہینے اتنے بن رہے ہیں۔ یعنی ایک رات اگر آپ نے شب قدر کی پالی تو گویا کہ 83 سال 4 مہینہ آپ اللہ کی عبادت میں گزار دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات کو ہمیں اور آپ کو تلاشنا ہے، ماہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاشنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے یہ رمضان یہ جمعہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہو تو میرے بھائیوں اسی عشرے کے اندر فطرانہ نکالنا بھی فرض اور واجب ہے۔ کیا نکالنا فرض ہے؟ فطرانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے اوپر، چھوٹا ہو بڑا ہو، آزاد ہو غلام ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر فطرہ نکالنا فرض ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ 1 سا۔ نبی کے زمانے میں 1 سا فطرہ نکالا جاتا تھا۔ 1 سا آپ کچھ بھی نکال دیں، آپ چاہے کھجور نکال دیں، چاول نکال دیں، چنا مٹر باجرہ نکال دیں، کشمش نکال دیں، گیہوں نکال دیں، سرسوں نکال دیں، آپ کچھ بھی نکالیں، جو بھی نکالیں آپ 1 سا نکالیں، اور چاہے جہاں نکالیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سعودی میں ہے تو کتنا نکالیں، حیدرآباد میں ہے تو کتنا نکالیں۔ ارے بھائی آپ جہاں پر بھی ہیں آپ 1 سا نکال دیجیے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو۔ ہر شخص کی جانب سے 2.5 کلو فطرہ نکالنا ہے، اور اگر یہ فطرہ ہم اور آپ نہیں نکالیں گے ہمارا روزہ پاک صاف نہیں ہوگا۔
क्योंकि नबी फरमाते हैं फरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फित्र तुहरतन लिस्साइम, रोजेदार से जो गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी उसके ज़बान से फहश गोई और कुछ नाज़ेबा कलिमात निकल जाते हैं, तो लिहाजा जब फितरा निकाल दिया जाता है रोजेदार की तरफ से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस फितरे की बरकत से उसके रोज़ों को फहश नाज़ेबा कलिमात से लगव से पाक साफ कर देता है। तो इसलिए ये फितरा फर्ज। और दूसरी हिकमत इसकी है तो मतलब लिल मसाकीन, ताकि मिस्कीन के लिए खुराक मैसर आ जाए। तो अनाज निकालें, एक सा निकालें, और कब निकालें? चुनांचे अल्लाह के नबी का हुक्म है कबला खुरूज अन्नास इला सलाती इला मुसल्ला, ईदगाह जाने से पहले पहले आप इसको निकालें। फितरा का माना जानते हैं क्या होता है? ये फितरा इफ्तार से बना है। इफ्तार का माना होता है रोजा खोल लेना। जब आप आखिरी रोजा खोल लें, इफ्तार कर लें, तब फितरा आप निकाल दें तमाम रोजों की तरफ से। ये सही हुक्म है और यही अफजल है। लेकिन मसलहत के पेश नज़र अगर कोई 1-2 दिन पहले भी निकाल देता है तो जायज़ है, लेकिन अफजल नहीं है। बाज़ सहाबे किराम का ये अमल मिलता है, कानू यूतूना क़ब्ल यौम औ बेयौमैनी, इस तरह के अल्फाज आते हैं कि बाज़ सहाबे किराम एक दिन ईद उल फित्र से 1 दिन या 2 दिन पहले भी फितरा वो लोग निकाल दिया करते थे। लेकिन आगे ये भी रिवायत मिलती है ला युजमउ ला लिल फुक़राई, वो फुकरा को नहीं देते थे, बल्कि 1-2 दिन पहले जो फितरा निकालते थे वो बैतुल माल में जाकर जमा कर आते थे। तो बहरहाल इससे उलमा ने इतना ज़रूर कहा है कि 1-2 दिन पहले भी निकाला जा सकता है, लेकिन अफजल यही है कि आखिरी रोज़ा खोलने के बाद आप जैसे तमाम ज़रूरियात के लिए शहर का रुख करते हैं, चांद हो गया, चांद रात है, जूता लाना है, बन्नाइन लानी है, चप्पल लाना है, अभी टेलर क्या कपड़ा है, तो ऐसी ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम रोज़ा खोलकर नमाज मगरिब पढ़ करके अपने फितराने को लेकर के मुस्तहिकीन तक पहुंचा आए, अदब के साथ, एहतराम के साथ। चुनांचे ये चंद बुनियादी अहम और बातें थीं माह रमज़ान के आखिरी अशरे के हवाले से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियां कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमन व आफियत से नवाजे। और ये रमज़ान जो गुजर रहा है, अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल नसीब फरमा दे। अय अल्लाह हमने जो भी इबादतें की हैं, अय अल्लाह तो उनको कबूल फरमा ले।